بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر ذمہ دار انسان کیا ہوتا ہے اور ذمہ دار انسان کیا ہوتا ہے؟ ایک غیر ذمہ دار انسان کی کیا پہچان ہے؟ کیا ہمیں غیر ذمہ دار انسان ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں ایک ذمہ دار انسان ہونا چاہیے؟ ایک صاحب کے موٹر سائیکل کا لاک کام نہیں کر رہا تھا، تو ان سے عرض کیا کہ جی اس کا لاک ٹھیک کروا لیں۔ تو وہ کہنے لگے اگر لاک لگا ہوا بھی ہو تو بھی موٹر سائیکل چوری ہو جاتے ہیں۔ بات تو ان کی درست ہے کہ جو موٹر سائیکل چوری ہوتے ہیں ان کو اکثر لاک لگا ہوا ہوتا ہے، اور چوری ہونے والے موٹر سائیکل نئے موٹر سائیکل ہوتے ہیں، اور نئے موٹر سائیکل کو لاک بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن وہ بہت پرانے جن کے بالکل چابیاں وابیاں وہ سسٹم خراب، تو ان کو چوری بھی کوئی نہیں کرتا۔ بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن اگر تالا لگے ہوئے گھر میں چوری ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تالے لگانے بند کر دیں۔ تالے لگے ہوئے موٹر سائیکل گاڑی چوری ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی موٹر سائیکل کو لاک کرنا بند کر دیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ اب یہ تو ہو گیا اپنی چیزوں کے بارے میں ایک طرح کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل۔ کوئی آپ ان کو غلط کام کرتا ہوا دیکھیں، انہیں یا ان کے پیاروں کو، اور آپ بات کریں تو وہ ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی غلطی کو ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں، آپ سے ایک طویل بحث کے لیے تیار ہیں، تعلقات خراب کرنے پہ تیار ہیں، اپنی غلطی ماننے اور اپنی اصلاح کی بات کرنے سے قاصر ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہوا نا بھئی، اول تو آپ غلطی سے بچنے کی کوشش کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو غلطیوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ غلطی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہوگا۔ جو غلطیوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے، غلطی ماننے سے انکاری ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تو بچنے کی بھی کوشش کم ہی کرتا ہوگا۔ اور غلطی بڑا آدمی وہ ہے کہ جو فوراً اپنی غلطی مان لے جہاں پہ اس نے غلطی کی ہے، اور فوراً غلطی ماننے کے بعد اپنی اصلاح پہ آمادہ بھی ہو جائے۔ I have to reform myself۔ دو افراد کے کندھے آپس میں ٹکرا گئے ایک چھوٹی سی جگہ سے ایگزٹ ہوتے ہوئے۔ یہ واقعہ جاپان میں ہوتا، کسی مہذب ملک میں ہوتا، دونوں شرمندہ ہوتے، دونوں ایک دوسرے سے معافی کے طلبگار ہوتے، اگرچہ وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہو بھی جاتے ہیں، ہے تو آخر انسان نہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اب دونوں نے آپس میں تکرار شروع کر دیا، اب بات لڑائی کی نوبت تک آ گئی۔ بے شمار موقعوں پہ، بے شمار مواقع پہ لڑائی اسی انداز کے اندر ہوتی ہے کہ دونوں فریقین اپنی غلطی جو ہے، جہاں پہ جس کی غلطی ہے وہ بالکل اس سے ماننے سے انکاری ہے، معذرت کرنے سے انکاری ہے، کمپنسیشن جہاں بنتی ہے کمپنسیشن کرنے سے، تلافی کرنے سے انکاری ہے۔ غلط طرز عمل، بالکل احمقانہ طرز عمل ہے، اور اس احمقانہ طرز عمل کی سزا بہرحال اس انسان کو ملنی ہے۔ اس انسان کا یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ واضح ہو جائے گا، اس انسان کا یہ رویہ جو ہے، یہ طرز عمل جو ہے، یہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا، اور لوگ اس کی رسپیکٹ کرنا بند کر دیں گے۔ ہمارے ہاں ایک اور طرح کا طرز عمل ہے، اگر تگڑے بندے کے ساتھ کوئی فرکشن آ گئی ہے تو فوراً غلطی مان لیں، چاہے آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، آپ دب جائیں۔
کمزور آدمی سے اگر آپ کی غلطی ہے تو بھی آپ پکڑ جائیں اور آپ ڈٹ جائیں۔ ابلیسوں والا رویہ ہے، اس سے قطعاً گریز کرنا چاہیے۔ قطعاً یہ کام ایک انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی تگڑے بندے سے واسطہ ہو یا کسی کمزور انسان سے واسطہ ہو، اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لیں اور معذرت کر لیں۔ جہاں کمپنسیشن بنتی ہے وہ کمپنسیشن اگر اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کمپنسیشن پہ تلافی پہ آمادہ ہو جائیں۔ جہاں محض معذرت کرنے سے اور سوری کہنے سے اور اپالوجائز کرنے سے بات بنتی ہے، وہاں پہ محض سوری کرنا اور اپالوجائز کرنا جو ہے آپ وہ کر لیں۔ ہاں، ہمارے جیسے معاشرے کے اندر کہ جہاں پہ لوگوں کو مینرز نہیں سکھائے جاتے اور جہاں پہ ریسورسفل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غلطی اور زیادتی کرنے کا حق حاصل ہے، وہاں پہ یہ البتہ ہو سکتا ہے اگر آپ ایک شریف آدمی ہیں اور کہیں پہ کسی آدمی سے کوئی ہے ایسا کہ جی جو بالکل نہ جس کو اپنی عزت کا خیال نہ دوسروں کی عزت کا خیال، اور آپ اس سے اگر اس نے زیادتی بھی معمولی نوعیت کی ہے آپ اس کو اگنور کر دیں، آپ اسے نظر انداز کریں، آپ اس سے معافی تلافی پہ اصرار نہیں کریں، کیونکہ وہ ایک ان جسٹ انسان ہے اور اس سے کسی معقول مناسب بیہیویئر کی توقع جو ہے وہ رکھنا بھی عبث ہے۔ اب بات بڑھ جائے گی اور آپ ایک شریف النفس انسان ہیں اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمزور انسان ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کمزور انسان۔ تو بھئی کمزور انسان ہے اگر آپ یہاں پہ جس کے وسائل کم ہیں، جس کا انفلوئنس کم ہے، جس کے پاس پاورز کم ہیں، تو وہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کمزور انسان۔ تو بہرحال اگر آپ ایک کمزور انسان ہیں تو پھر آپ ان چیزوں سے اوائڈ کر لیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اوکے، تو ایک اور آپ سے عرض کروں، ایک صاحب گاڑی میں دوسرے کی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل یا کوئی چیز نہیں ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے، دین واٹ۔ اب وہ دیکھتے ہیں ایک چنگچی کی سیٹ کے پچھلی طرف لکھا ہوا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ اب یہ بات کیا ریفلیکٹ کرتی ہے؟ یہ بات ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ بندہ اس کے اندر گریٹیٹیوڈ ہے، شکر گزاری والا ایٹیٹیوڈ ہے اور اطمینان، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے اپنا، کہ وہ ہے اپنا، یعنی راضی ہیں اپنی اس پہ جو کچھ اللہ نے دیا، قناعت پسند ہیں، قناعت پسند ہیں، ٹھیک ہے جی، اور گریٹیٹیوڈ والا، شکر گزاری والا عنصر ہے اللہ رب العزت سے۔ اب وہ صاحب کہ جو دوسرے کی گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، وقتاً فوقتاً کسی کی گاڑی میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کھڑکی کھول کے کہتے ہیں یہ تمہاری ماں کی دعا نہیں، یہ تمہاری ماں کی بد دعا ہے۔ اور یہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے یہ بہت انٹیلیجنٹ بنتا ہے، سمارٹ بنتا ہے، انٹیلیجنٹ بنتا ہے، سمارٹ بنتا ہے۔ میں بڑا سمارٹ ہوں، بڑا انٹیلیجنٹ ہوں۔ اب کسی تگڑے بندے سے تو وہ اس کی کمزوری پہ تو بات نہیں کرے گا، تگڑے بندے کی بھی تو کچھ کمی ہو سکتی ہے نا، ہاتھ نہ ہو، پاؤں نہ ہو، صحیح بول نہ پاتا ہو، صحیح دیکھ نہ پاتا ہو، بہنگی آنکھیں، 100 مسئلے ہو سکتے ہیں نا، لیکن وہاں پہ بات نہیں کرے گا، کم سے کم منہ پہ تو نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جناب والا، تو بات یہ ہے کہ آپ ایسے کاموں سے قطعاً گریز کریں اور ہم سب گریز کریں، اور کہیں پہ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم فوراً آپ کہہ لیں کہ ہم اس پہ اپنی غلطی کو مان لیں، اپنی غلطی کو مان لیں اور اس کی معافی تلافی پہ آمادہ ہو جائیں۔ اول غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہرگز اختیار نہ کریں۔ ایک غیر ذمہ دار انسان جو ہے بہرحال وہ زندگی میں کہیں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہیں پہ اگر آپ فوری اپنی غلطی مان لیں تو دوسرا انسان جو ہے اس کے اندر بھی نیکی اور بھلائی کے جذبات جو ہیں وہ ابھر آتے ہیں، لیکن اگر کہیں پہ اس بات پہ انسان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگ جائے
غلطی ماننے سے انکاری ہو جائے تو وہاں پہ دوسرا فریق جو ہے وہ بھی پھر کہتا ہے نہیں اب تو میں اب آپ کو اس کا مزہ چکھاؤں گا، اب تو میں آپ کو مزہ چکھاؤں گا، اب میں آپ کو گھر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ تو لہٰذا یہ اپنی غلطیوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دینا، ان کا کہہ لیں کہ ان کا اظہار جو ہے، ان کا کنفیشن جو ہے، ان کا کہہ لیں ان کا اعتراف نہ کرنا کوئی عقل مندی کی بات ہرگز نہیں ہے۔ کہیں پہ اپنی غلطی ہو، اپنی غلطی مان لیں، غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، ہم سب کرتے ہیں، لیکن غیر ذمہ دار انسان بہرحال نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرا اگر غلطی ہو گئی ہے تو پھر فوری اس کی معافی تلافی پہ آپ آمادہ ہو جائیں، اللہ بھی راضی، اللہ کی مخلوق بھی راضی، آپ کا اپنا ضمیر بھی مطمئن، اور آپ جو ہے اپنے آپ کو اس طرز عمل کو اپنا کر اپنے آپ کو آپ پریشانی سے بچاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ۔